زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ پہلے ہم نے بات کی کہ سونا چاندی یا کرنسی پر تو زکوٰۃ ہے۔ اب سونا چاندی یا کرنسی کی اور کچھ شکلیں ہیں کہ سونے کو یا کرنسی کو بینک میں جا کے رکھ دیا جائے یا اسی پیسے سے آپ پلاٹ لے لیتے ہیں اور پیسہ تو وہی ہے، بلکہ اس صورت میں آپ کا جو روپے ہے وہ ڈی ویلیو ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو اس پیسے کے ساتھ اور بھی کچھ منافع کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے، جبکہ کرنسی پڑی پڑی تو ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو پرائس اور قیمت ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب پلاٹ اگر کسی آدمی نے لیا ہوا ہے تو اگر تو پلاٹ اس نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے نہیں لیا، ایک تو ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس نے اس نیت اور سوچ کے ساتھ اگر کر لیا ہے کہ میں یہاں پہ اپنا گھر بناؤں گا، تو جب تک وہاں پہ وہ گھر بنا نہیں لیتا اس پر زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ اس میں سے ادا کرتا رہے گا۔ جب اس پہ گھر بن جاتا ہے تو گھر بنا لینے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ زکوٰۃ صرف بچت کی رقم پہ فرض ہے۔ ضرورت کی جو اشیاء ہیں، گھر بار، گاڑی، گھریلو سامان، فرنیچر، برتن اور جو الیکٹرانکس کے سامان ہیں، چاہے وہ کروڑ تک اس کی قیمت پہنچ جائے اور گھر کی قیمت چاہے کئی کروڑوں میں ہو، گاڑیاں چاہے جتنی بھی مہنگی ہوں، اگر وہ کاروباری اغراض کے ساتھ نہیں رکھی گئیں، اگر ان کا مقصد صرف جو گھریلو استعمال ہے، ضرورت کے تحت ہم نے ان کو اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی لیے عرض کیا اور دین نے اسی لیے اس بات کی رخصت دی کہ اگر تو گھر وہاں پہ بنا لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے صرف پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، جب تک گھر بنا نہیں لیتے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر پلاٹ آپ نے وہاں پہ لے کے رکھ دیا ہے اور انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ نے کیا ہے اور اپنا گھر الگ سے موجود ہے، تو ایسی صورت میں پلاٹ میں سے زکوٰۃ تو ہم دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ کیسے ہم زکوٰۃ دیں؟ اس کی بعض جائز صورتیں جو رخصت دیتے ہوئے بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کا پلاٹ سیل ہو تو سیل ہونے کے بعد جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا کرنی ہوگی۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اگر 2018 میں آپ نے پلاٹ لیا اور اس کی قیمت تھی 10 لاکھ روپیہ، 2019 میں آپ نے چیک کیا اس کی مارکیٹ ویلیو تھی 8 لاکھ روپیہ، تو آپ نے 8 لاکھ روپے کے مطابق کیلکولیشن کر کے اس کا حساب کتاب لگانا ہے کہ میں نے 8 لاکھ میں سے زکوٰۃ دینی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اور 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، اگلے سال اس کی جو ویلیو ہے وہ 8 لاکھ ہو گئی ہے جو مارکیٹ میں اس کی پرائس ہے۔ اس سے اگلے سال آپ دیکھیں 2020 میں آپ اس کی 15 لاکھ پرائس ہو گئی ہے، تو آپ اسی مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، اب جب آپ نے پلاٹ کو سیل کیا، اس سال اس کی قیمت آپ کو ملی 30 لاکھ روپیہ، تو اب اس سال آپ 30 لاکھ کے مطابق زکوٰۃ دیں گے، گویا کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس ویلیو کے مطابق آپ ہر سال زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنے سال آپ کے پاس وہ پلاٹ رہا ہے، ہر سال میں جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور یہی بات سونے میں چاندی میں بھی ہے۔ سونے میں ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو سونے میں ہم اس قیمت پر نہیں دے رہے ہوتے جس قیمت پر ہم نے گولڈ خریدا ہوتا ہے۔ اب آج سے 20 سال پہلے سونا اگر 6-7 ہزار روپے 8 ہزار روپے تولہ تھا، تو آج کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس 6,000 میں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ آج جو اس کی موجودہ قیمت ہے، کیونکہ پہلے عرض کیا کہ سونا چاندی دراصل یہ ذاتی حیثیت میں ایک کرنسی ہیں، اور جو ہمارے ہاں کرنسی نوٹ کی حیثیت ہے وہ محض ایک رسید کی ہے، تو اس رسید کی کوئی حیثیت اس طرح سے ہے نہیں، اس کے پیچھے اصل میں تو سونا چاندی ہے۔ جو آج کی قیمت مارکیٹ میں ہوگی، اور مارکیٹ قیمت سے مراد یہ ہے کہ جو قیمت ہمیں نیوز میں بتائی جاتی ہے، نیوز پیپرز میں بتائی جاتی ہے کہ آج گولڈ کی یہ قیمت ہے، مثال کے طور پہ اگر آج گولڈ کی قیمت ہے 2 لاکھ روپیہ، تو آپ نے 2 لاکھ میں سے 2 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دینی، بلکہ اگر اس گولڈ کو آپ صراف اور سنیاروں کے پاس بیچنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہ یہ کہیں گی کہ ہم یہ گولڈ 1,70,000 یا 60,000 روپے پر تولہ لیں گے، تو آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔
یعنی جتنا آپ کا وہ گولڈ اگر بیچنے جائیں تو جو اس کی قیمت ہے آپ نے زکوٰۃ اس میں سے دینی ہے. جو اس دن کا ریٹ ہے، جو ریٹ خرید کے ہے وہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ جو فروخت کرنے کا ریٹ اس دن کا چل رہا ہے آپ نے اتنی اماؤنٹ کا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پلاٹ جو ہے اس میں زکوٰۃ دینا یہ لازم ہے. یہ جو اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 5 پلاٹ لیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں وہ تو میں نے بڑے بیٹے کے لیے لیا ہے، اس سے جو چھوٹے بیٹے کے لیے فلاں پلاٹ لیا ہے. تو صرف اور صرف یہ ہیلے بہانے حجتیں ہوتی ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں فتویٰ مل جائے کہ نہیں جناب آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو زکوٰۃ ادا کیجئے. اللہ نے اگر آپ کو 2-3 پلاٹ دے دیے ہیں تو وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ 2-4 آپ کو اور مل جائیں، مگر اس طرح زکوٰۃ چور بننے سے کبھی بھی آپ کے مال میں اللہ برکت نہیں دے گا. پھر وہ مال آپ کے لیے ٹینشن، پریشانیاں اور یا فیملی میں پریشانیاں، اولاد کا نافرمان ہونا، ہر وقت روتے رہنا اور سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں آرام، اطمینان اور سکون کا نہ آنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر زکوٰۃ نہ دینے سے ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر ہم بظاہر صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ابھی پیسہ کافی ہے اور میرے اوپر کون سا کوئی ایسا میرے مال میں کمی ہو رہی ہے. تو مال کی کمی یا جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ صرف اسی صورت میں نہیں ہو سکتے کہ انسان سے وہ مال ہی چھین جائے، بلکہ وہ اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی ایک غموں میں، تکلیفوں میں، ٹینشنز میں اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون رہے، بے اطمینانی اس کی زندگی میں آ جائے. کوشش کیجئے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کی راہ میں ہم نے دینا ہے. پلاٹ اگر ہے 10 لاکھ کا تو کتنی زکوٰۃ اس پہ بنے گی؟ 25,000 روپے صرف، باقی تو آپ کا ہے، آپ کے لیے حلال ہے. اور وہ اللہ چاہے، اللہ نے وعدہ کیا قرآن کریم میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ تمہیں واپس لوٹا کے دیتا ہے. سو کوشش کیجئے جو زکوٰۃ فرض ہے اور جتنی فرض ہے وہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالیے. اور جس طرح نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 3 رکعت نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح جتنا زکوٰۃ کا حصہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے اگر وہ حصہ ہم اللہ کی راہ میں غرباء کو، مساکین کو نہیں دیتے تو ہماری زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی. یہ جو ایک ایوریج سے دے دینا ہے نا، چلو ٹھیک ہے جی 50,000 غریبوں کو دے دو جی، لاکھ روپے دے دو، اور زکوٰۃ کی اگر کیلکولیشن کریں تو وہ کئی لاکھ بن رہی ہے. تو اگر زکوٰۃ 5,70,372 روپے بنتی ہے تو آپ کو اتنی ہی ادا کرنی ہوگی. یہ اللہ کا خدائی جو حکم ہے، یہ فریضہ ہے بندہ مومن پہ جو ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے.